بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق، اس کے اندر جیسے آیت نمبر 6 کے آخر میں مد لگا ہوا ہے، لیکن ہم یہاں پر جب وقف کرتے ہیں تو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں صرف۔ اسی طرح آیت نمبر 11 کے آخر میں، آیت نمبر 13 کے آخر میں، تو جہاں پر مد لگا ہوا ہے جبکہ ہم یہاں پر مد کرتے نہیں ہیں، جب ہم وقف کرتے ہیں ایک الف کے برابر ہی کھینچتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جب یہاں پر ہم اس آیت کو اگلی آیت سے ملا کر پڑھیں گے تو آگے جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی حمزہ نہیں ہے، بلکہ یہ حمزہ قطعی ہے، یعنی آیت کو جب ہم ملائے بغیر پڑھ لیں جب بھی حمزہ ہے، اور آیت کو ملا کر پڑھیں گے تو جب بھی حمزہ ہے۔ تو اس حمزہ کی وجہ سے، کیونکہ کھڑی حرکات اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر مد، اس لیے مد کی علامت ڈالی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھ رہا ہے تو اس صورت کے اندر یہاں پر 4 الف مد ہوگا۔ قاعدہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد، یا حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ اور کھڑی حرکات یہ ایک ہی ہوتے ہیں، تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو 4 الف مد ہوگا۔ اب حمزہ اگر اسی کلمے میں جس میں حرف کھڑی حرکات یا حروف مدہ ہے تو وہ حمزہ وہ جو ہے مد متصل کہلاتا ہے، اور اگر حمزہ الگ حرف کے اندر ہے، الگ کلمے میں ہے، حرف تو الگ الگ ہی ہوتا ہے، حمزہ الگ کلمے میں ہے اور جو ہے کھڑی حرکات یا حروف مدہ دوسرے یعنی اس سے پہلے والے کلمے کے آخر میں ہو تو یہ مد منفصل کہلاتا ہے۔ میں اس کی پہلے تلاوت کروں گا ہر آیت پر وقف کر کے، اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں مد ہے خاص طور سے ان آیتوں کو بھی میں ملا کر پڑھوں گا، تو آپ ان دونوں میں فرق دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ اب دوسرا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اچھا، آیت نمبر 2 اور 3 کو ملا کر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم،
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. اچھا، جن آیتوں کے آخر میں مد لگا ہوا ہے کھڑی حرکات پر، دوسرے نسخوں میں دیکھیں گے اس نسخے کے اندر اگر جو ہے حقیقت میں وقف کی علامات لگائی نہیں ہیں، وقف کی علامات نہیں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر، لیکن دوسرے نسخوں میں دیکھیں گے تو ان آیتوں کے اوپر وقف کی وہ علامات لگی ہیں جہاں وقف لازم یا وقف مطلق نہیں ہے، میم یا طا وغیرہ کی علامت نہیں ہے، عموماً یا تو لام کی ہے یا کوئی اور علامت لگی ہوئی ہے، وگرنہ اوپر والی آیت اگر ہم دیکھیں ان الی ربک الرجعى اور پھر ارأیت الذی، یہ اس میں بھی وہی قاعدہ بالکل پایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر دوسرے نسخے میں دیکھیں وقف کی ایسی علامت ہے جو وقف لازم یا وقف مطلق ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس علامت کی وجہ سے یہاں پر مد نہیں لگایا، اگرچہ قاعدے کے اعتبار سے اس کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ان الی ربک الرجعى ارأیت الذی، اس پر بھی مد کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔